السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم الغیب ماننا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے، بلکہ اہم عقیدہ ہے، جس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ خاص طور پر بہت سارے بھولے بھالے لوگ غلط عقیدے کے شکار ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کسی صاحب نے فتویٰ پوچھا ہے، آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جواب دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت سی باتوں، یعنی قبر کے حالات، جنت اور جہنم کے حالات، محشر کے حالات، اسی طرح دنیا کے فتنوں وغیرہ کی پیشین گوئیوں پر مطلع فرما دیا تھا، مگر اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ علم غیب کلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، عالم الغیب نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کلی سے متصف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں کہلوایا گیا، قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَاللَّهُ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ دوستو، بہت ساری آیتیں اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر مت مانو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی چیز جانتے ہیں جس چیز کا علم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ میری یہ باتیں اگر کسی قبر کے پجاری کو مرچی کی طرح لگی تو وہ جل کر راکھ نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔